بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا صدق الله العظيم. محترم بزرگ دوستو، اللہ تعالی نے اپنے بندوں کو جن احکام کا مکلف بنایا ہے وہ احکام دو طرح کے ہیں. بعض احکام مامورات کے قبیل سے ہیں اور بعض احکام منہیات کے قبیل سے ہیں. مامورات ان احکام کو کہتے ہیں کہ جن کا کرنا ضروری ہے، اور منہیات ان احکام کو کہتے ہیں کہ جن سے بچنا ضروری ہے. تو ان گزشتہ مجلسوں میں اللہ تعالیٰ نے جو احکام بیان فرمائے، مثلا اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، والدین کے ساتھ حسن سلوک، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی، رشتہ داروں کے اوپر اپنا مال خرچ کرنا اور خرچ کرنے میں درمیانی راہ اختیار کرنا، یہ سب کے سب مامورات کے قبیل کی چیزیں ہیں جن کے کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا. اب اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ منہیات کو بیان فرما رہے ہیں، یعنی ان احکام کو بیان کرنا چاہتے ہیں جن سے بچنا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، کہ تم اپنی اولاد کو فقیری، تندرستی، محتاجگی کے ڈر سے قتل مت کرو. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی زمانہ جاہلیت کی ایک رسم بد، بری عادت کو بیان فرما رہے ہیں. عرب کے یہاں بچی کی پیدائش یہ بہت بڑا جرم سمجھا جاتا تھا. تو عربوں کے یہاں بچیوں کا قتل کرنا دو وجہ سے ہوتا تھا. ایک وجہ تو یہ تھی کہ وہ بچی کی پیدائش کو اپنے لیے ننگ و عار کا سبب سمجھتے تھے، اپنے لیے ذلت محسوس کرتے تھے. قرآن کریم میں سورہ نحل میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، کہ جب ان میں سے کسی کو بیٹی کے پیدائش کی خبر دی جاتی، خوشخبری سنائی جاتی، تو اس کا چہرہ کالا پڑ جاتا، سیاہ ہو جاتا اور وہ غصے سے بھر جاتا تھا، اور وہ اپنی قوم سے اپنے چہرے کو چھپا کر پھرتا تھا. وہ یہ سمجھتا تھا کہ میرے گھر تو نحوست آ گئی ہے. تو پھر بعض لوگ ایسا کرتے تھے کہ اپنی بیٹی کو زندہ درگور کر دیتے تھے، کھڈا کھودا، لڑکی کو دفن کر دیا. بعض لوگ اس کا قتل کر دیتے تھے، گلا گھونٹ دیتے تھے. بعض لوگ اوپر سے اونچائی سے اسے پھینک کر مار دیتے تھے. کہ یہ ننگ و عار ہمارے حصے میں کیسے آ گئی. اسی لیے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سورہ تکویر میں وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ
بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ کل قیامت کے دن زندہ درگور کی جانے والی بچیوں سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں کس گناہ کی پاداش میں یہ تمہیں سزا دی گئی ہے، تمہیں دفن کر دیا گیا۔ جب اللہ تعالیٰ ان سے جب سوال کرے گا تو اس جرم کے مجرموں کا حال دیکھنے کے قابل ہوگا۔ اور ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الوائدۃ والموعودۃ فی النار، بچی کو زندہ درگور کرنے والی ماں اور بچی کو زندہ درگور کرنے والی دایا، یہ دونوں کے دونوں جہنمی ہیں۔ یہ عربوں کے یہاں یہ چیز ہوتی تھی تو وہ اپنی اولاد کو یعنی اپنی بیٹیوں کو ننگ و عار کی وجہ سے قتل کرتے تھے، اور دوسری وجہ ان کے یہاں لڑکیوں کے قتل کی یہ تھی جس کو قرآن مجید بیان کر رہا ہے، خشیت املاق، کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے، ہمارے لیے وسائل آمدنی نہیں ہے، بہت کم ہے، ہمیں کبھی کبھار کھانے کو ملتا ہے، اگر اولاد آنا شروع ہو جائے گی تو ان کو کون کھلائے گا؟ یہ ان کی ذہنیت تھی، وہ یہ سوچتے تھے۔ اللہ رب العزت نے اس کا جواب دیا، نحن نرزقهم وإياكم، کہ ہم انہیں بھی کھلائیں گے، ہم انہیں بھی ان تک رزق پہنچا دیں گے جیسے تمہیں کھلاتے ہیں۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم کھلاتے ہیں اپنی اولاد کو، ہم نے یہ ٹھیکہ لے کر رکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہارے رزق کے ذمہ دار بھی ہم ہیں۔ رزق کا جو پورا نظام ہے اس پر کنٹرول اللہ رب العزت کا ہے، اللہ چاہتے ہیں اسی کو دیتے ہیں، تو تم اپنے آپ کو رزق کا ٹھیکیدار نہ سمجھو۔ قرآن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم اپنی اولاد کے متعلق یہ تصور کرتے ہو کہ ہم انہیں کھلاتے ہیں، حالانکہ ہم تمہیں بھی کھلائیں گے، انہیں بھی کھلائیں گے، یہاں تک کہ ہر جانور کو، چرند کو، پرند کو اور کیڑے مکوڑوں کو اور سمندر میں رہنے والی تمام مخلوقات کو ہم کھلاتے ہیں۔ قرآن میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا نَحْنُ نَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ، کہ بہت سے جانور ایسے ہیں جو اپنی پشت پر رزق لاد کر نہیں پھرتے، اللہ کہتے ہیں ہم انہیں بھی کھلاتے تمہیں بھی کھلائیں گے۔ اسی لیے عربوں کے یہاں یہ دستور تھا، وہ یہ ان کی ذہنیت تھی، ان کا یہ تصور تھا کہ اگر اولاد پیدا ہوگی، لڑکی پیدا ہوگی تو اسے کون کھلائے گا؟ اس لیے کہ بچی کی پیدائش، کہ بچی تو یہ معاشرے کا کلنک ہے، وہ تو ہمارے معاشرے پر، ہمارے گھر پر بوجھ بن جاتی ہے کہ وہ اسے کما کر کھلانا پلانا، شادی کی عمر کو پہنچ جائے اسے جہیز دینا وغیرہ وغیرہ۔ اس کے مقابلے میں اگر لڑکا پیدا ہو گیا، بچہ پیدا ہو گیا، وہ تو ہمارا معاون مددگار بن جائے گا۔ اس لیے وہ اس تنگ دستی کے خوف سے اپنی بچیوں کو وہ قتل کرتے تھے۔ صحیحین کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما نے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھا، ایُّ الذنب اعظم، اللہ کے رسول سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان تجعل للہ ندا وهو خلقک، کہ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے حالانکہ اللہ نے تجھے پیدا کیا ہے، یہ سب سے بڑا گناہ۔ پھر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما نے پھر سوال کیا، ثم ایٌ، پھر کون سا سب سے بڑا گناہ ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان تقتل ولدک مخافۃ من یطعمہ، کہ دوسرا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تو اپنی اولاد کو قتل کر دے اس اندیشے سے کہ کون اس کو کھلائے گا۔ حدیث کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ
اپنی اولاد کو ناداری کے خوف سے قتل کرنے کو بتایا ہے۔ پھر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما نے پھر پوچھا ثم ایّن، پھر کون سا سب سے بڑا گناہ ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان تزنی حلیلۃ جارک، کہ تیرا اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرنا۔ یہ بہت بڑا گناہ، اس لیے کہ پڑوسی یہ اطمینان میں بیٹھا ہوا ہے کہ میرا پڑوسی بہت اچھا ہے، میرے گھر والوں کا، میری بیوی بچوں کا محافظ ہے، تو جس نے تجھ پر اعتماد کیا ہے تو نے اسی کے گھر پر ڈاکہ ڈالا، اس لیے سب سے بڑا گناہ۔ تو یہ آیت کریمہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں نحن نرزقهم وإياكم، کہ ہم انہیں بھی رزق پہنچائیں گے اور تمہیں بھی رزق پہنچائیں گے۔ حضرت مولانا سعید احمد پالنپوری نور اللہ مرقدہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ جو انسان دنیا میں پیدا ہوتا ہے وہ اپنی تقدیر کی تختی پر رزق کو لکھوا کر لے کر آتا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ جب ہمارا یہ مشاہدہ ہے، تجربہ ہے کہ جب انسان کی شادی نہیں ہوتی تو وسائل رزق آمدنی وہ کم ہوتی ہے، جیسے ہی شادی کی بیوی گھر میں آئی تو فوراً رزق میں اللہ تعالیٰ اضافہ فرما دیتے ہیں، پھر جیسے بچے پیدا ہونے لگے تو اللہ تعالیٰ مزید رزق میں اضافہ فرماتے ہیں، اس لیے کہ چند تقدیر کی تختیاں جس پر اللہ تعالیٰ نے رزق کو لکھ کر رکھا ہے وہ ملتی ہیں، ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ رزق میں اضافہ نہ فرمائے۔ اس لیے یہ انسان کا جو تصور ہے کہ ہم کھلاتے ہیں، ہم پلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان کی ذہنیت ایسی نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ مسلمان کا ایمان ہے اللہ تعالیٰ کی رزاقیت پر، کہ ہمیں رزق دینے والا وہ اللہ ہے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، کہ اللہ تعالیٰ یہ سب کو رزق پہنچانے والا اور بڑا مضبوط رب ہے۔ اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما تنصرون وترزقون بضعفائکم، کہ تمہاری مدد کی جاتی ہے اور تمہیں رزق پہنچایا جاتا ہے تمہارے کمزوروں کی وجہ سے۔ آدمی کی یہ ذہنیت ہوتی ہے کہ میں پورے گھر کو چلاتا ہوں، پورے گھر والوں کو میں کھلاتا ہوں، خاندان کو میں چلاتا ہوں۔ حضور کہتے ہیں کہ تمہاری مدد بھی کی جاتی کمزوروں کی وجہ سے، اور تمہیں رزق بھی دیا جاتا ہے تمہارے کمزوروں کی وجہ سے۔ ایسے بہت واقعات ہمارے سامنے ہیں۔ ایک کارگزاری یہ سامنے آئی کہ ایک گھرانہ ہے کہ ان کے گھر میں جوائنٹ فیملی میں لوگ رہتے تھے، تو اس موقع پر اتنا کماتے تھے کہ جتنا کھا لیتے تھے، کوئی بینک بیلنس نہیں ہوتا تھا۔ وہ یوں کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا، وہ بچہ پاگل تھا اور معذور بھی ہے، لیکن جیسے وہ پیدا ہوا ہے اسی دن سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے رزق میں بے انتہا اضافہ فرمایا کہ آج ہم کوٹھی بنگلوں میں رہتے ہیں، ہماری بڑی بڑی فیکٹریاں ہیں، ہمارے بڑے بڑے شو روم ہیں۔ تو یہ حدیث صادق آ رہی ہے انما تنصرون وترزقون بضعفائکم۔ انسان سمجھتا ہے کہ میں تو اپنی تقدیر کا رزق کھاتا ہوں، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کس کی سبب سے کھلا رہا ہے۔ ہم جانتے ہیں بانی تبلیغ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت کے کئی بھائی تھے اور ان کے والد کی کتابوں کی دکان تھی۔ کسی نے شکایت کی کہ مولوی الیاس کام نہیں کرتے دکان کے اندر، وہ آ کر بیٹھے رہتے ہیں، تو ان کے والد نے اس آدمی کو ڈانٹ پلائی اور کہا کہ اس کے کمزور ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہماری دکان کو چلاتا ہے۔ پھر حدیث پڑھی انما تنصرون وترزقون بضعفائکم، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے کمزوروں کی وجہ سے تمہیں رزق بھی دیتے ہیں اور تمہاری مدد بھی کرتے ہیں۔ اس لیے انسان کی یہ جو ذہنیت ہے کہ میں کماتا ہوں، میں کھلاتا ہوں، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ ہمیں پتہ نہیں ہم کس کے رزق کا کھا رہے ہیں۔ آج ترقی یافتہ دور میں ہم جی رہے ہیں اور آج ترقی کر رہی ہے دنیا، لیکن اس ترقی یافتہ دور کے اندر بھی برتھ کنٹرول کے اوپر نعرے لگ رہے ہیں۔
ہم دو ہمارے دو. آج دنیا کی اکثر تمام ملکوں میں آپ دیکھیں گے یہی نعرے لگ رہے ہیں، اور بعض ملکوں نے تو قانون بنائے ہیں کہ 2 سے زیادہ بچے پیدا ہوں تو اتنا جرمانہ. حالانکہ اپنا مال کی تندرستی ہے، اب وسائل فراہم ہو چکے ہیں، وسائل کی کثرت ہے، لیکن یہ وہی سوچ ہے خشیت املاک. اسی لیے آج آپ بعض ملکوں میں دیکھیں گے وہاں اس قانون بنانے کی وجہ سے وہاں کی آبادی اتنی کم ہو گئی، اب وہاں کے حکمران اپنی رعایا کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تم اپنے بچے زیادہ پیدا کرو، ہم تمہیں اس پر انعام دیں گے. اس لیے ملک کی آبادی کم ہو رہی ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تو یہ حکم دیا ہے حدیث شریف میں، تزوجوا الودود الولود فإنی مکاثر بکم الامم یوم القیامہ، کہ تم ایسی عورت سے شادی کرو، نکاح کرو جو تم سے ٹوٹ کر محبت کرنے والی ہو اور زیادہ بچے پیدا کرنے والی ہو، اس لیے کہ کل قیامت میں اپنی امت کی بڑھوتری پر، کثرت پر، دوسری قوموں پر، دوسری امتوں پر فخر کروں گا. یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے. اس لیے یہ جو نعرہ لگ رہا ہے آج وہ لوگ بھی پریشان ہیں. قتل اولاد کا اس زمانے کے اندر کیا طریقہ ہے؟ اس ضمن میں 1-2 مسئلے سمجھنے ضروری ہے کہ آج لوگ حمل کو گراتے ہیں. ایک ہے اسقاط حمل کو گرانا. تو اس صورت میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر 4 مہینے کا حمل ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ 4 مہینے کے بعد ماں کے پیٹ میں بچے کے اندر روح ڈال دیتے ہیں. اگر 4 مہینے کے بعد حمل گرایا، حمل کو ساقط کیا، تو یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی جان کو آپ نے قتل کر دیا. کسی جان کا قتل کرنا حرام، تو 4 ماہ کے بعد قتل کرنا، بچے کو گرانا بھی حرام ہے. اور اگر 4 مہینے سے پہلے، پہلا مہینہ ہے، دوسرا مہینہ ہے، اگر کوئی شرعی عذر ہے کہ بھئی عورت میں کوئی طاقت نہیں ہے، عورت کے اندر تندرستی نہیں ہے، یا پھر اور کوئی ایسی مجبوری ہے جس کی بنا پر حمل گرانا پڑ رہا ہے، تو اس کی گنجائش ہے. ایک دوسرا مسئلہ ہے منع حمل، یعنی حمل کو ابتدا سے روک دینا. جیسا کہ لوگ آج پلاننگ کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی ہماری نئی شادی ہوئی ہے، ہمیں اولاد کی ضرورت نہیں ہے، تو اولاد ہمارے ہاتھ میں تھوڑی ہے کہ پلاننگ کر لی اللہ اولاد دے دے گا. کئی ایسے لوگ ہیں دنیا میں، ہمارے معاشرے میں، شادیوں کو کئیوں سال گزر چکے ہیں، اب تک اولاد نہیں ہے. تو کیا اولاد کا لانا ہمارے ہاتھ میں تھوڑی ہے. تو منع حمل یعنی حمل کو روکنے کی جو تدبیریں ہیں، اگر انسان اس نیت کے ساتھ حمل کو روک رہا ہے کہ اگر حمل ٹھہر گیا، بچہ پیدا ہوگا، کہاں سے کھلاؤں گا، یہ اس کی ذہنیت ہے، تو لکھا ہے کہ اس نیت کے ساتھ حمل کو روکنے کی تدبیر کرنا یہ بھی حرام ہے. لیکن اگر ایسا ہے کہ بعض گھروں کے اندر پہلا بچہ پیدا ہوا، اب فوراً حمل ٹھہر جانے کا خطرہ ہے، تو پھر حمل کو روکنے کی آپ تدبیر کر سکتے ہیں، کوئی بھی تدبیر کر سکتے ہیں جس سے وقتی طور پر، عارضی طور پر حمل رک جائے. کہ اس لیے کہ اگر دوسرا حمل ٹھہر جائے گا تو پہلے بچے کی صحت متاثر ہوگی، عورت کی صحت کا مسئلہ ہے. اسی طریقے سے عورت اگر بہت کمزور ہے تو وہ فوراً حمل برداشت نہیں کر پائے گی. اس لیے ان عارضی عذر کی وجہ سے اگر کوئی آدمی حمل کو روکنا چاہے تو روک سکتا ہے، ورنہ اگر کسی کی نیت یہ ہے کہ کہاں سے کھلاؤں گا، تو پھر اس صورت میں حمل کو روکنا بھی حرام ٹھہرے گا. تو یہ آیت کریمہ ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا، کہ تم اپنی اولاد کو ناداری کے خوف سے قتل مت کرو، ہم انہیں بھی رزق پہنچائیں گے جس طرح تمہیں رزق دیتے ہیں، یقیناً ان کا قتل کرنا یہ بہت سنگین جرم ہے. یہ آیت کریمہ اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کی مہربانی پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے اس قدر محبت کرتے ہیں کہ ایک ماں اپنے بچے سے جو محبت کرتی ہے اس سے کہیں زیادہ. اسی لیے یہ حکم دیا کہ تم اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، ورنہ اللہ تعالیٰ کو کیا ہے
تم کچھ بھی کرنا چاہے، جو کرنا چاہے کر سکتے ہو، لیکن یہ آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت رحم کا اظہار فرمایا ہے۔ آگے دوسرا حکم اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا، کہ تم زنا کے قریب بھی نہ پھٹکو، یقیناً زنا ایک بہت بڑی بے حیائی ہے اور ایک برا راستہ ہے۔ آیت کریمہ کی آپ تعبیر پر غور کریں گے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یوں نہیں کہا وَلَا تَزْنُوا، کہ تم زنا مت کرو، یہ نہیں کہا، بلکہ ہمیں یوں کہا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، تم زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ زنا تک پہنچانے والے جتنے راستے ہیں، زنا تک پہنچانے والے جتنے کام ہیں، وہ سب زنا کی طرح حرام ہے۔ شریعت مطہرہ کا یہ مجاز ہے کہ شریعت مطہرہ کسی گناہ کا جو راستہ ہوتا ہے اس کے تمام چور راستوں کو بند کر دیتی ہے تاکہ انسان اس گناہ تک نہ پہنچ سکے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر بنی آدم کے حصے میں زنا کا ایک حصہ مقرر کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، وہ یقیناً اس کو پہنچ کر رہے گا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آنکھ کا زنا، نامحرم اور گندی چیزوں کو دیکھنا، کان کا زنا، یہ نامحرم عورتوں کی آواز کو سننا، اور زبان کا زنا کہ نامحرم عورتوں سے بات چیت کر کے چٹکھارے لینا، ہاتھ کا زنا نامحرم عورت کو چھونا، پیر کا زنا کہ گناہ کے راستے کی طرف چلنا، اور دل خواہش کرتا ہے، دل تمنا کرتا ہے، پھر اس کی شرمگاہ یا تو اس عمل کی تکمیل کر دیتی ہے یا پھر وہ زنا سے باز رہ جاتا ہے۔ یہ جو راستے ہیں کہ آدمی فون پہ بات کرتا ہے، میسج کرتا ہے، آنکھیں لڑتی ہے، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، یہ ساری چیزیں انسان کو زنا تک پہنچاتی ہے۔ اگر زنا کا موقع مل گیا تو اسے زنا کا گناہ ملے گا، اگر زنا کا موقع نہیں ملا، شرمگاہ کو اس خواہش کی لذت نہیں ملی، تو پھر یہ ساری جو چیزیں ہیں زنا تک پہنچانے والی، اس میں بھی زنا کا گناہ ہے۔ تو فرمایا انہو کان فاحشہ، کہ زنا یہ بہت بڑی بے حیائی ہے۔ بے حیائی کا عام مفہوم یہ ہے کہ انسان انسانیت کی چادر کو اتار دے، چاہے کھلے بندوں اتارے چاہے چھپ کر اتارے۔ جب انسان کے اندر سے حیا چلی جاتی ہے پھر انسان میں جانور میں کوئی فرق باقی نہیں رہتا۔ حدیث شریف میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا فاتک الحیا فافعل ما شئت، جب تجھ میں حیا چلی جائے، ختم ہو جائے، پھر تو جو چاہے وہ کر۔ جب تک حیا کا ساتھ رہتا ہے شیطان ناکام رہتا ہے، اور جب حیا انسان سے اٹھ جاتی ہے تو شیطان کامیاب ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الایمان بضع وستون او 70 شعبۃ افضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ ایمان کے 70 سے یا 60 سے زیادہ شعبے ہیں، اور سب سے افضل شعبہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کہنا، اور اس کا ایمان کا ادنا شعبہ یہ ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں والحیاء شعبۃ من الایمان، کہ حیا یہ ایمان کا اہم ترین شعبہ ہے۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حیا کو الگ سے ذکر فرمایا۔ ایک روایت میں حضور فرماتے ہیں الحیاء من الایمان، کہ حیا ایمان میں سے ہے، گویا کہ حیا اور ایمان کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ اس لیے حیا ایک ایسی صفت ہے جب انسان میں حیا ہوتی ہے تو وہ ہر گناہ کے کام سے بچ جاتا ہے اور طبیعت نیکی کی طرف راغب ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا کیسی تھی۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا ایک کنواری لڑکی سے زیادہ حیادار تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج بے حیائی کا جو دور ہے اور یانیت فحاشیت کا جو دور ہے، یہ شیطانی ایجنڈا ہے۔ آپ قرآن کریم میں غور کریں گے، آپ دیکھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ یورپ سے، امریکہ سے یہ عریانیت کا، فحاشیت کا، ننگے پن کا یہ طوفان پوری دنیا میں پھیل رہا ہے۔ تو شیطان کا ایجنڈا قرآن یہ بیان فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن یتبع خطوات الشیطان فإنه یأمر بالفحشاء والمنکر، کہ اے ایمان والو تم شیطان کے قدم کی پیروی نہ کرو۔ جو شیطان کے قدم کی پیروی کرے گا، شیطان تو بے حیائی اور برائی کا حکم کرتا ہے، اور اس کے مقابلے قرآن مجید میں اللہ رب العزت کے متعلق آتا ہے، جمعہ کے دوسرے خطبے میں ہم آیت سنتے ہیں، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، کہ اللہ تعالیٰ انصاف کا، احسان کا، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیتا ہے، اور بے حیائیوں سے اور برائیوں سے اور ظلم و زیادتی سے روکتا ہے۔ تو جو لوگ یہ بے حیائی کو عام کرنے کے کام کر رہے ہیں، وہ شیطان کے ایجنڈے کے تحت کر رہے ہیں، یہ شیطان کے بھائی بند ہیں۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے متعلق فرمایا کہ واللہ لأنا اغیر منہ واللہ اغیر منی، کہ حضور فرماتے ہیں کہ میں سعد ابن عبادہ سے زیادہ غیرت مند ہوں، اور اللہ تعالیٰ مجھ سے زیادہ غیرت مند ہے، اور اللہ کی غیرت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمام کھلی اور چھپی ہوئی بے حیائیوں کو حرام قرار دیا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک شخص قبیلہ حذیل کا ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، میں زنا کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے زنا کی اجازت دے دیجیے۔ تو حضرات صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، تو تمام صحابہ نے اس آدمی کو ڈانٹا کہ تمہیں شرم نہیں آتی کہ اللہ کے رسول کے سامنے ایک گناہ کی، ایک فاحشہ چیز کی آپ اجازت مانگ رہے ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ ڈانٹو نہیں، اس کو قریب بٹھایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ دیکھو، کیا تم یہ اس بات کو پسند کرتے ہو کہ کوئی تمہاری ماں کے ساتھ زنا کرے؟ تو وہ آدمی کہنے لگا کہ اے اللہ کے رسول، میری جان آپ پر قربان، میں ہرگز اس بات کو پسند نہیں کرتا۔ پھر حضور نے کہا کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ تمہاری بیٹی کے ساتھ، تمہاری بہن کے ساتھ، تمہاری خالہ کے ساتھ، تمہاری پھوپھی کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ اس نے کہا اللہ کی قسم، میری جان آپ پر قربان، میں ہرگز اس کو پسند نہیں کرتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اس طریقے سے سوال کیے، تو پھر حضور نے فرمایا کہ دیکھو، تم جس کے ساتھ زنا کرتے ہو وہ کسی کی ماں ہے، وہ کسی کی بیٹی ہے، وہ کسی کی بہن ہے، وہ کسی کی خالہ ہے، کسی کی پھوپھی ہے، کیا دوسرا انسان اس بات کو پسند کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سمجھایا، حضور کی حکمت عملی کو دیکھ کر اسے بات سمجھ میں آ گئی، وہ گناہ سے ایسا رک گیا۔ حضرت صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے دعا دی، اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ وحسن فرجہ، اے اللہ تو اس کے گناہوں کو معاف کر دے، اس کے دل کو پاک کر دے، اور اس کی شرمگاہ کو محفوظ کر دے۔ بعد میں اس آدمی کا حال یہ ہو گیا، اس نے زندگی بھر کسی عورت کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ اس لیے کہ وساء سبیلا، یہ زنا تو بہت خطرناک چیز ہے اور بہت برا راستہ ہے، اور اس کے عذابات آپ دیکھیں گے تو دماغ کام نہیں کرتا۔ آج ہمارا جو معاشرہ ہے، جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں، ہمارا ایک بھرم ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دیندار معاشرے میں رہ رہے ہیں، مسجدوں کی کثرت ہے، مدارس کی کثرت ہے، اور پھر یہاں دعوت کا کام ہو رہا ہے، علماء کے بیانات ہو رہے ہیں، ہم تو بہت اچھے معاشرے میں جی رہے ہیں۔ ہم اپنے نوجوانوں کو جائزہ لیں، ہم ان سے محبت کے ساتھ پیش آ کر ان کی زندگی کے متعلق پوچھیں، تو ہر 2-3 فرد کے اوپر آپ کو ایک ایسا نوجوان ملے گا جو شرمندہ ہو کر یہ کہے گا کہ میں نے اپنی جوانی میں زنا کیا ہے۔ یہ ہمارا معاشرہ ہے، کسی اور یورپ کی بات نہیں ہے۔ جس معاشرے میں اور آپ رہ رہے ہیں وہاں کی یہ حالت ہے کہ
کہ برقع پہننے والی لڑکیاں اب برقع کا سہارا لے کر زناکاری کر رہی ہے، بدکاری کر رہی ہے، لڑکے بدکاری کر رہے ہیں، یہ زناکاری عام ہو گئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں اس کے دنیاوی نقصانات کو بیان فرمایا۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا ظہر الزنا والربا فی قریۃ فقد احلوا بانفسهم عذاب اللہ عز وجل، کہ جس بستی میں، جس قوم کے اندر زناکاری، سود خوری عام ہو جائے تو وہ اس بستی کے لوگوں کو اپنے آپ کو اللہ کے عذاب کو برداشت کرنے کے لیے تیار کر لینا چاہیے۔ اور دوسری حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا ظہر الزنا ظہر الفقر والمسکنہ، کہ جس بستی میں، جس قوم کے اندر زناکاری عام ہو جاتی ہے وہاں تنگی، مسکنت، فقیری عام ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیے زناکاری عام ہو گئی، ہمارے معاشرے سے، ہمارے رزق سے برکتیں اٹھ چکی ہیں۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس قوم میں، جس علاقے میں بدکاری، فحاشیت، عریانیت پھیل جاتی ہے، اللہ رب العزت اس قوم کے لوگوں کے اوپر ایسی بیماریاں لاتے ہیں کہ اس سے پہلے لوگوں نے وہ بیماریاں نہیں دیکھی ہیں۔ اچھا، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ دن بدن دنیا میں ایسی بیماریاں آ رہی ہیں جن کا علاج اب تک نہیں مل پایا ہے۔ وہ کیا چیزیں ہیں؟ ہمارے معاشرے میں بدکاریاں، زناکاری عام ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے بیماریاں بھی آ رہی ہیں، تنگ دستی بھی بڑھ رہی ہے، اور اخروی عذاب تو بہت خطرناک۔ ایک روایت بتا کر اپنی بات کو ختم کروں گا کہ حدیث میں آخرت کے جو عذاب زناکاروں کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شراب خور کے متعلق، جو دنیا میں شراب پیتے ہیں ان کی آخرت میں سزا یہ ہے اللہ تعالیٰ انہیں آخرت میں نہر غوطہ سے انہیں شراب پلائیں گے۔ نہر غوطہ کیا ہے؟ اس کی تفصیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی یہ نہر غوطہ وہی ہے کہ زناکار عورتوں کی شرمگاہ سے ایک نہر بہے گی، اور اس نہر سے اتنی بدبو آئے گی کہ خود جہنمی جو جہنم میں رہ رہے ہیں وہ پناہ مانگیں گے۔ یہ زناکاری کا عذاب ہے۔ حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت 3 لوگوں سے نہ بات فرمائیں گے، نہ ان کی طرف نظر کرم کریں گے، نہ اللہ تعالیٰ انہیں پاک فرمائیں گے۔ اس میں حضور نے فرمایا شیخ زانی، کہ زنا کرنے والا بڑھا، کہ زنا کاری یہ بڑھے کے لیے حرام نہیں، یہ جوان کے لیے بھی ہے، لیکن بڑھاپے کی عمر میں آدمی ایسے کام کرے جبکہ اس کے اعضاء کمزور ہو چکے ہیں، اب زنا کاری وہ ایسا کام نہیں کر سکتا پھر بھی کر رہا ہے، تو حضور فرماتے ہیں کہ زناکار بڑھے کے اوپر اللہ تعالیٰ اور 7 آسمان 7 زمین لعنت کرتے ہیں ایسے بڑھے کے اوپر۔ اور دوسرا آدمی ملکن کذاب، جھوٹا بادشاہ، بھائی بادشاہ ہے، سلطنت کا مالک ہے، اسے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا داروگیر کون ہے؟ اسے کون پوچھنے والا ہے؟ تو وہ جھوٹ کیوں بول رہا ہے؟ ایسے جھوٹے بادشاہ کے اوپر اللہ نظر رحمت نہیں فرمائیں گے۔ اور پھر تیسرا آدمی فرمایا وعائل مستکبر، اور گھمنڈی فقیر، کہ جس کے پاس کھانے پینے کا کچھ نہیں اور وہ گھمنڈ کر رہا ہے، کبر بتا رہا ہے، وہ لوگوں کے ٹکڑوں پہ پڑ رہا ہے اور اس کا گھمنڈ ختم نہیں ہو رہا۔ تو یہ 3 آدمی ایسے ہیں کہ جن کے اوپر قیامت کے اللہ رب العزت نظر رحمت نہیں فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری نسلوں کو بدکاریوں سے، زناکاریوں سے اور ہم تمام کی حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، برحمتك يا ارحم الراحمين۔